ہماری زندگی کیا ایک زمانہ تھا ہمارے محلے کے اندر، آپ ہسٹری میں آپ کو تاریخ پیش کر رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اسلام تو اب ایسا ہے کہ قرآن ہو یا دینیا کی کتاب ہو، کنڑ میں بھی، انگلش میں بھی، گجراتی میں بھی، ہندی میں بھی، ہر زبان میں آپ کو ملے گا۔ آپ سیرت پڑھیے، تاریخ پڑھیے۔ پہلے زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غیر لوگ اپنی بچیوں کو مسلم گھر میں چھوڑ کر کے سفر پہ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں یقین تھا مسلمان نے کبھی بغاوت اور انحراف نہیں کرے گا۔ مسلمان عورتوں کی لڑکیوں کو اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے برابر سمجھتا ہے، اس لیے اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، مسلم گھر میں چھوڑ کر کے سفر پہ جایا کرتے تھے۔ اور آج کا حال یہ ہے، آج ہمارا کردار دیکھ کر، ہمارا کریکٹر دیکھ کر، ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن دیکھ کر مسلم علاقے میں لوگ رہنے پر خوف اور ڈر محسوس کرتے ہیں۔ یہ حال آج ہمارا ہے، یہ سچویشن اور یہ پوزیشن آج ہماری ہے۔ آج ہم نے اپنی نگاہوں کو اتنا آوارہ کر دیا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور جب کبھی ہم دین کی راہ میں یا ہمارے امام صاحب نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں، مولانا ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن راستے پر نکل جاتے ہیں، ہماری نگاہیں دھوکہ کھا جاتی ہے، ہم اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں کر پاتے، راستہ چلتے چلتے کسی لڑکی پر ہماری نظر پڑ جاتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں پوری دنیا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے، حضور میں کئی گناہوں میں گرفتار تھا، کئی بے حیائی میں گرفتار تھا، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، لیکن حضور ایک گناہ ایسا ہے اس سے میں بچنا تو چاہتا ہوں، لیکن ہزار کوشش کے باوجود میں اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ ایک برائی ایسی ہے اس سے میں اپنے آپ کو روکنا تو چاہتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ اس نے حضرت بایزید بستامی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ برائی کون سی ہے، وہ نوجوان خود ہی کہتا ہے، حضور میں شراب سے بچ جاتا ہوں، چوری سے بھی بچ جاتا ہوں، زنا اور بدکاری، ان ساری برائیوں سے میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں، لیکن جب میں راستے پر چلتا ہوں کسی عورت پر میری نظر پڑ جاتی ہے، جب میں راہ چلتا ہوں اللہ اکبر کسی لڑکی پر میری نظر پڑ جاتی ہے، میں اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں نہیں کر پاتا، اپنی نگاہوں کی میں حفاظت نہیں کر پاتا۔ آپ کوئی علاج بتا دے، کوئی نسخہ بتا دے تاکہ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لوں۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا، ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، دل کے کانوں سے اسے سماعت فرمائے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ حضرت بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں تجھے ایک نسخہ عطا کرتا ہوں، اس نسخے پر تم 15 دن تک کے عمل کرتے رہو، اور پھر 15 دن تک تم نے اگر اس نسخے پر عمل کیا یہ بری عادت تم سے نکل جائے گی، اور پھر 15 دن کے بعد تم لوٹ کر کے میرے پاس آ جانا۔ حضرت بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے جب تو راہ چل رہا ہو اور کسی لڑکی کو دیکھنے کا حکم تیرا نفس تجھے دے رہا ہو، اس وقت صرف تو یہ تصور کر لینا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور تجھے پیدا کرنے والا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور تیرے اندر پیدا ہو گیا تو بیٹے تیری نگاہیں جو ہے وہ چھپ جائے گی اور نیچے چھپ جائے گی، اور اس طریقے سے نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ صرف 15 دن تک تو اس نسخے پر عمل کر لینا، یہ بری عادت تجھ سے نکل جائے گی۔ وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور جانے کے بعد 15 دن کے بعد جب وہ لوٹتا ہے تو حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے روتے ہوئے، حضور اس نسخے پر عمل کرنے کی وجہ سے اب کسی اور چیز کو دیکھنے کی تمنا ہی نہیں ہوتی، جب بھی کوئی لڑکی سامنے آتی ہے یہ تصور سامنے آتا ہے اور نگاہیں میری خود بخود چھپتی چلی جاتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ تصور ہمارے اندر نہیں ہے، یہ فکر آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، مدرسے میں ہم پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جب تک استاد سامنے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ میں زندہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا۔ جب تک استاد سامنے ہے بچے شرارت نہیں کرتے، شور و گل نہیں کرتے، آپس میں دھکم دھکی مارا ماری نہیں کرتے۔ استاد تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائے، بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، شور و گل کرتے ہیں، کھاندھی کرتے ہیں، پھر جیسے استاد آ جائے پھر بچے خاموش بیٹھتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ پکڑ کر کے پوچھیں، بچوں آپ اپنے استاد اور اپنے شیخ اور اپنے ٹیچر کے سامنے شرارت کیوں نہیں کرتے، شور و گل کیوں نہیں کرتے؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہی جواب ہوگا،
وہ مجھ سے پوچھنے والوں ہمارا استاد ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارا معلم ہمارے سامنے ہے، اگر ہم نے اپنے استاد کے سامنے شرارت کی تو ہمارا استاد ہمیں سزا دے گا، ہمیں ڈنڈے سے مارے گا، اس لیے ہم اپنے استاد کی نگاہوں کے سامنے شرارت نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے ہم اور آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، 2 ویلر 4 ویلر، اور ڈرائیور کو بہت زیادہ جلدی ہو، وہ سگنل توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، آپ پوچھیے اس سے آپ کو بہت جلدی ہے، ایگزام میں جانا ہے، اسپتال جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، میٹنگ میں جانا ہے، سگنل توڑنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ وہ یہی جواب دے گا یا CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میں نے سگنل توڑنے کی کوشش کی تو میرے گاڑی کا نمبر یہاں کیمرے میں چھپ جائے گا، یا پولیس کھڑا ہے وہ مجھے دیکھ لے گا اور پھر مجھے فائن بھی بھرنا پڑے گا اور جیل کے سلاخوں میں کے پیچھے بھی جانا پڑے گا۔ اس ڈر اور اس تصور کی بنیاد پر آدمی سگنل توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کاش یہی تصور اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، میں گندی فلم تو دیکھ رہا ہوں لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں گانا تو سن رہا ہوں لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی ماں اور بہن پر گندی نگاہ ڈال رہا ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر میں اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں مؤذن کھڑے ہو کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کر رہا ہے اور نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اور میں اپنے گھر میں گرم گرم بستر پر لیٹا ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ قسم خدا کی یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ فکر اور یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کبھی ہماری زبان گناہ نہیں کر سکتی، ہمارے آنکھ گناہ نہیں کر سکتے، کبھی ہم اپنے ماں باپ سے بغاوت اور انحراف نہیں کر سکتے، اور پھر اس راہ میں چونکہ ہم دعوت دیتے ہیں اور ہمارا کام ہے دعوت دینا۔ بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولانا ہم جوانی میں گناہ نہ کریں تو پھر کب کریں؟ جوانی ہوتی ہے عیاشی کے لیے، جوانی ہوتی ہے ٹائم پاس کے لیے، جوانی ہوتی ہے گناہ کرنے کے لیے، جوانی ہوتی ہے کھیل کود کے لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جوانی صرف ہمارے پاس ہے؟ ہم سے جو پہلے نوجوان تھے کیا ان کے پاس جوانی نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس حسن جمال نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس پاور اور طاقت نہیں تھی؟ سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن آپ ذرا دیکھیں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کس طریقے سے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، کس طریقے سے وہ صوم و صلاۃ کے پابند تھے۔ اللہ اکبر۔ عیون الحکایات کتاب کا نام ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت کو نقل فرمایا ہے۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک نوجوان تھا، عبداللہ ان کا نام تھا۔ آپ جانتے ہیں میں نوجوانوں کی توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کہ خاص طور پر نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولانا نوجوانی ہوتی ہے کھیل کود کے لیے، نوجوانی ہوتی ہے عیاشی کے لیے، نوجوانی ہوتی ہے گناہ کرنے کے لیے، نوجوانی ہوتی ہے ٹائم پاس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان کی زندگی کو ذرا سماعت فرمائے کہ وہ کس طریقے سے اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کے لمحات گزارا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، بغداد کی سرزمین پر یہ رہا کرتے تھے، ان کا کپڑوں کا کاروبار تھا، کپڑوں کی وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک آوارہ قسم کی عورت کی نظر جب عبداللہ پر پڑتی ہے تو ان کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی اور وہ ان سے پیار کرنے لگی اور ان کا پیچھا کرتے رہی تاکہ کسی طریقے سے میں ان کو حاصل کروں۔ لیکن عبداللہ ہے کہ اللہ اکبر یہ نماز کے بھی پابند ہے، یہ سنت رسول کے بھی پابند ہے، یہ اللہ کے قانون کے بھی پابند ہے، اور اپنے کپڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اس عورت نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے کہا اے میرے گھر کی خادمہ یہ خط لے جاؤ اور عبداللہ کو دینا اور ان سے کہنا کہ وہ میرے گھر پر آ جائے۔ اور اس نے اس کے اندر لکھا تھا اے عبداللہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، تم میرے گھر آ جاؤ اور ایک مرتبہ میرے ساتھ بدکاری کرو اور میری نفس کی خواہشات کو پوری کرو۔ یہ عورت خط لکھ کر کے عبداللہ کے دربار میں بھیج دیتی ہے۔ عبداللہ کی بارگاہ میں جیسے یہ خط پہنچتا ہے آپ اسے پھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میں تیرے گھر نہیں آ سکتا اور نہ ہی تیرے ساتھ بدکاری کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا ہے جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں بدکاری کرتے ہیں ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ اس حالت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے، گندی تصویر دیکھتے دیکھتے ہمیں موت آ جائے، گندی فلم دیکھتے دیکھتے ہمیں موت آ جائے، یا اور کوئی غلط کام کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے۔ اس لیے کہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے بال سفید ہو جائے تو موت آئے گی، داڑھی کے بال سفید ہو جائے تو موت آئے گی۔ 25 سال کی عمر میں بھی ہمیں موت آ سکتی ہے، 20 اور 18 سال کی عمر میں بھی ہمیں موت آ سکتی ہے۔
موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے گناہ سے بچتے رہو، ہمیشہ نیکیاں کرتے رہو، ہمیشہ اچھے کام کرتے رہو، تاکہ اچھا کام کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے، قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں موت آ جائے، نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں موت آ جائے، تاکہ ہم اچھی حالت میں مرے تو قیامت کے دن اچھی حالت میں بھی اٹھائے جائیں اور اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ لکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں میں تیرے گھر نہیں آ سکتا، تیرے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عبداللہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، آخر اس نے ایک چال چلی کہ اس کے گھر پر جو خادمہ تھی، بڑھیا تھی، اس نے بڑھیا سے کہا تم عبداللہ کی دکان پر جاؤ اور اتنے کپڑے خریدنا کہ خود اٹھا نہ سکو، پھر عبداللہ سے کہنا یہ کپڑے کی گٹھی جو ہے نا وہ میرے گھر تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ وہ خادمہ جاتی ہے، دکان پر جانے کے بعد کپڑے خریدتی ہے اور اتنے کپڑے خریدتی ہے کہ خود اٹھا نہیں سکتی، اس کے بعد کہتی ہے اے عبداللہ تم بڑے اچھے نوجوان لڑکے ہو اور یہ کپڑے کی گٹھی میں اٹھا نہیں سکتی، اسے میرے گھر تک پہنچا دو۔ حضرت عبداللہ کو یہ معلوم نہیں تھا یہ بڑھیا اس عورت کے گھر میں کام کرتی ہے، آپ کپڑے کی گٹھی کو اٹھاتے ہیں اور آگے آگے چلتے ہیں۔ جیسی گھر آیا، گھر آنے کے بعد اس بڑھیا نے دروازہ کھولا اور دھکا دیا اور اندر کی طرف دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ اب آپ اندازہ فرمائے ایک کمرہ ہے، ایک گھر ہے، اس میں ایک نوجوان ہے، حضرت عبداللہ ہے اور وہ عیاش عورت بھی ہے۔ وہ کہتی ہے اے عبداللہ یہ میرا گھر ہے، تم دیکھ رہے ہو میں نے گھر کی کھڑکیوں کو بھی بند کر رکھا ہے، گھر کا دروازہ بھی میں نے بند کر دیا ہے، اب یہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ تم میری خواہشات کو پوری کرو، میری خواہشات کی تکمیل کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اے عورت میں جانتا ہوں یقیناً تو نے گھر کی کھڑکیوں کو بھی بند کر رکھا ہے، گھر کا دروازہ بھی بند کر رکھا ہے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جسے نہ تو بند کر سکتی ہے نہ میں بند کر سکتا ہوں۔ کہا وہ کون سا دروازہ؟ کہا وہ جو میرے اور اللہ کے درمیان کھلا ہے۔ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے، اگر ہم پہاڑ کی تہ میں اگر ہم پہاڑ کی بلندی پر جا کر یا پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رائی کے دانے کے برابر اچھا کام کرے یا برا کام کرے تب بھی ہمارا خدا ہمیں دیکھتا ہے، یا ہم سمندر کی تہ میں جا کر یا زمین کے اندر جا کر اگر ہم برا کام کریں ہمارا خدا اسے بھی دیکھتا ہے۔ ہمارا خدا تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری نگرانی فرما رہا ہے، اللہ تم پر نظر رکھا ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اچھا کام کرو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، برا کام کرو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ اور قرآن مجید پارہ نمبر 30 کے اندر میرے کریم ایک جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے میرے بندو اگر رائی کے دانے کے برابر اچھا کام کرو گے قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر برا یا غلط کام کرو گے اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتے ہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نگاہ کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، بدکاری نہیں کر سکتے، لیکن گناہوں کی بنیاد پر، عیاشی کی بنیاد پر اس عورت کا دل سخت ہو چکا تھا، کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہتی ہے اے عبداللہ مجھے پھسلانے کی کوشش نہ کرو، مجھے برگلانے کی کوشش نہ کرو، یا تو تم میرے ساتھ بدکاری کرو یا تو میں تمہیں چلا کر کے بدنام کر دوں گی۔ آپ ذرا سوچو اے نوجوانوں، دل کے کانوں سے حضرت عبداللہ کی زندگی کو سماعت کرو۔ آج طاقت کی بنیاد پر اور دولت کی بنیاد پر، حسن جمال کی بنیاد پر ہمیں گناہ کرنے کا بہت شوق ہے، عیاشی کرنے کا بڑا شوق ہے، اللہ کو ناراض کرنے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا آج ہمیں بڑا شوق ہے۔ ارے ہم تو یہ سمجھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ہماری پہچان ہے، میں محلے کا بڑا آدمی ہوں، رئیس آدمی ہوں، میں گناہ کر لوں گا کون مجھ سے پوچھے گا، میں ظلم کر لوں گا کون میرا کیا بگاڑے گا۔ اگر اللہ کے اللہ والے کی زندگی کا مطالعہ کرو وہ کس طریقے سے اللہ اکبر گناہ سے بچانے کے لیے کن کن راہوں سے نہیں گزرا کرتے تھے، اپنے وجود کو گناہ سے